السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 11 ہجری میں رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے وصال سے چند دن پہلے حدود شام کی طرف بھیجنے کے لیے ایک لشکر مرتب فرمایا۔ 700 مجاہدین پر مشتمل اس لشکر میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت سعد بن وقاص رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت سعید بن زید کے علاوہ اور بھی بہت سی عظیم المرتبت صحابہ کرام شامل تھے جو سب جذبہ شہادت سے سرشار تھے۔ لیکن جب سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لشکر کی قیادت کے لیے ایک 18 یا 19 سالہ نوجوان کو منتخب فرمایا تو کچھ لوگوں نے حیرت کا اظہار کیا کہ ایک نو عمر مجاہد کو مہاجرین اولین پر افسری کا استحقاق کیسے حاصل ہو سکتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے استجاب کی خبر ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم علالت تبا کے باوجود سر پر پٹی باندھے ہوئے کاشانہ اقدس سے باہر تشریف لائے اور اپنے منبر پر رونق افروز ہو کر ایک پرجلال خطبہ دیا، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگو، تم نے اس مہم کے قائد کے بارے میں جو کچھ کہا ہے مجھ کو اس کی اطلاع مل گئی ہے۔ یہ کوئی نئی بات نہیں، اس سے پہلے تم اس کے باپ کے بارے میں بھی ایسی ہی باتیں کہہ چکے ہو۔ اللہ کی قسم، وہ بھی افسری کا مستحق تھا اور اس کے بعد اس کا بیٹا بھی افسری کا مستحق ہے۔ وہ مجھ کو محبوب تھا اور یہ بھی ہر خوشگمانی کے قابل ہے، اس لیے تم لوگ اس کے ساتھ بھلائی سے پیش آیا کرو کہ وہ تمہارے بہترین آدمیوں میں سے ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشادات مقدسہ نے لوگوں کو مبہوت کر دیا اور وہ بے اختیار پکار اٹھے، یا رسول اللہ، ہم آپ کے فیصلے پر راضی ہیں اور اس نوجوان کی قیادت سب کو دل و جان سے منظور ہے۔ یہ خوشبخت نوجوان جن کے بارے میں سید المرسلین فخر موجودات خیر الانام صلی اللہ علیہ وسلم نے بھرے مجمع میں اعلان فرمایا کہ وہ افسری کے سزاوار اور ہر نیک گمانی کے لائق ایک بہترین مسلمان ہیں، یہ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہم تھے۔ سیدنا حضرت اسامہ بن زید کا شمار بڑے جلیل القدر صحابہ میں ہوتا ہے۔ ان کی کنیت ابو محمد بھی تھی اور ابو زید بھی، اور وہ بنو قضاع کی ایک شاہ بنو قلب سے تعلق رکھتے تھے۔ حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد محترم حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ واحد صحابی ہیں جن کا نام قرآن پاک میں ہے۔ حضرت زید سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے آزاد کردہ غلام اور منہ بولے بیٹے اور سب سے پہلے ایمان لانے والی 4 ہستیوں میں سے ایک تھے۔ ان کے جذبہ فدائیت اور دوسرے اوصاف و محاسن کی بنا پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو اس قدر عزیز جانتے تھے کہ وہ حب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی رسول اللہ کے محبوب کے لقب سے مشہور ہو گئے تھے۔ حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ برکہ، جو تاریخ میں اپنی کنیت ام ایمن سے مشہور تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد طفلی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کھلایا کرتی تھیں، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی بے حد تعظیم و تکریم فرماتے تھے اور ان کو امی کہہ کر مخاطب فرمایا کرتے تھے۔ علامہ ابن سعد کا بیان ہے کہ حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سن 7 بعد بعثت میں مکہ میں پیدا ہوئے۔ ماں باپ دونوں شمع رسالت کے پروانے تھے اور سید الانام انہیں اپنے گھر کے افراد کی طرح سمجھتے تھے، اس لیے حضرت اسامہ نے پہلے دن ہی سے اسلام کے بابرکت ماحول میں پرورش پائی۔ بقول حافظ ابن حجر وہ اسلام کے سوا کچھ نہ جانتے تھے۔ 14 سن میں بعد بعثت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے ہجرت فرما کر مدینہ تشریف لے گئے۔ اس وقت حضرت اسامہ کی عمر 7 برس کے قریب تھی۔ وہ اپنی والدہ حضرت ام ایمن کے ساتھ مکہ ہی میں مقیم رہے، البتہ ان کے والد حضرت زید بن حارثہ 13 بعد بعثت کے اواخر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ایما پر ہجرت کر کے مدینہ چلے گئے۔
ہجرت نبوی کے چند ماہ بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید بن حارثہ کو مکہ بھیجا۔ وہ ام المومنین حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 صاحبزادیوں حضرت فاطمہ الزہرا اور حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے علاوہ حضرت ام ایمن اور حضرت اسامہ بن زید کو بھی اپنے ساتھ مدینہ لے گئے۔ عہد رسالت کے ابتدائی غزوات کے وقت حضرت اسامہ بن زید کم عمر تھے۔ ان غزوات میں شریک ہونے کے آرزو مند تھے، لیکن ان کی کم عمری کے پیش نظر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت نہ دی۔ تاہم آپ کا لطف کرم حضرت اسامہ پر ہمیشہ برستا رہتا تھا۔ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگرچہ 10-11 برس کے ہو گئے تھے، لیکن کاشانہ نبوی میں آزادانہ آتے جاتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھی ازراہ شفقت ان سے مزاح بھی فرماتے تھے۔ ایک مرتبہ حضرت اسامہ دروازے کی چوکھٹ پھلانگتے ہوئے گر پڑے اور ان کے ماتھے سے خون بہنے لگا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود آگے بڑھ کر ان کا خون صاف کیا اور زخم پر اپنا لعاب دہن لگایا۔ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مجھے پکڑتے اور اپنی دائیں ران پر بٹھاتے اور دوسری ران پر حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پکڑتے اور بٹھاتے۔ پھر ہم دونوں کو ملا کر دعا کرتے، الہی میں ان دونوں پر رحم کرتا ہوں، تو بھی ان پر رحم فرما۔ صحیح بخاری میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم وضو فرماتے تو حضرت اسامہ ان کو اکثر پانی ڈالنے کی سعادت نصیب ہوتی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کو اکثر سفر میں بھی اپنے ساتھ رکھتے تھے۔ سن 5 ہجری میں غزوہ بنو مستلق کے موقع پر افک کا وہ افسوسناک واقعہ پیش آیا۔ اس میں عبداللہ بن ابی اور بعض دوسرے لوگوں نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا پر ناپاک تہمت لگائی۔ اس تہمت ترازی سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو قدرتاً بہت ملال ہوا۔ گو ام المومنین رضی اللہ تعالی عنہا کی بے گناہی مسلم تھی، لیکن تہمت لگانے والوں کا منہ بند کرنے کے لیے تحقیق ضروری تھی۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سلسلہ میں بعض صحابہ اور صحابیات سے مشورہ کیا۔ ان میں 12 سالہ حضرت اسامہ بن زید بھی شامل تھے۔ چونکہ کاشانہ نبوی میں ان کا گھر کے افراد کی طرح آنا جانا تھا، اس لیے ان کی رائے خاص اہمیت کی حامل تھی۔ حضرت اسامہ بن زید نہایت صادق القول تھے۔ انہوں نے پرزور طریقے سے حضرت عائشہ صدیقہ کی پاک دامی اور عرفہ و اعلیٰ کردار کی شہادت دی۔ ساتھ ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بالکل ملول نہ ہوں، اللہ تعالیٰ خود تہمت ترازوں کے جھوٹ کا پردہ چاک کر دے گا۔ حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قیاس درست ثابت ہوا اور آیات برات نازل ہوئیں، جن میں اللہ تعالیٰ نے ام المومنین کی پاک دامنی کی تصدیق کر دی۔ رمضان المبارک 8 ہجری میں مکہ فتح ہوا تو حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ردیف بننے کا عظیم شرف حاصل ہوا۔ صحیح بخاری میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکہ معظمہ کی فتح کے بعد بیت اللہ میں داخل ہوئے تو حضرت اسامہ بن زید حضور کی سواری پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے بیٹھے ہوئے تھے، اور حضرت عثمان، حضرت طلحہ اور حضرت بلال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جلوں میں تھے۔ 11 ہجری میں سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے وصال سے چند دن پہلے حضرت اسامہ بن زید کو اس جیش کا افسر مقرر فرمایا، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس غرض سے ترتیب دیا تھا کہ ایک تو سریہ موتا کا انتقام لیا جائے، جس میں حضرت اسامہ بن زید کے والد حضرت زید بن حارثہ کے علاوہ حضرت جعفر بن ابی طالب، حضرت عبداللہ بن رواحہ اور کئی دوسرے صحابہ نے جام شہادت پیا تھا، اور دوسرے یہ کہ شام سے ملنے والی سرحد فتنہ و فساد سے محفوظ ہو جائے۔ کچھ لوگوں نے ان کی امارت پر استجاب کا اظہار کیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ناگوار گزرا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے علیل ہونے کے باوجود باہر تشریف لا کر پرزور الفاظ میں حضرت اسامہ کو امارت کا اہل ٹھہرایا۔
اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے حضرت اسامہ کو علم عطا فرمایا اور جیش کو روانہ ہونے کا حکم دیا۔ اس لشکر نے مدینہ منورہ سے چل کر جرف کے مقام پر پڑاؤ ڈالا۔ اسی دوران میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی علالت شدت اختیار کر چکی تھی۔ حضرت اسامہ بن زید کو اطلاع ملی تو وہ بے تاب ہو کر فوراً مدینہ واپس آئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جبین مبارک پر بوسہ دیا۔ حضور بالکل خاموش تھے، تاہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کے لیے دست مبارک اٹھائے اور حضرت اسامہ پر رکھے۔ انہیں قدر اطمینان ہو گیا اور وہ واپس جرف چلے گئے۔ دوسرے دن پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو افاقہ تھا۔ آپ نے حضرت اسامہ کو روانہ ہونے کا حکم دیا۔ انہوں نے واپس جا کر فوج کو کوچ کرنے کا حکم دیا، لیکن ابھی جرف سے روانہ نہیں ہونے پائے تھے کہ مدینہ منورہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی علالت نہایت تشویشناک صورت اختیار کر گئی۔ حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ حضرت ام ایمن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہی تھیں۔ وہ ہاشمی خاندان کے بہت سے افراد کا وقت آخر دیکھ چکی تھیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری میں کچھ ایسی علامات پائیں کہ انہیں یقین ہو گیا کہ اب حضور اس دار فانی سے رخصت ہو رہے ہیں۔ انہوں نے فوراً ایک آدمی کو یہ پیغام دے کر اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بھیجا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں داغ مفارقت دے رہے ہیں، تم فوراً مدینہ واپس آؤ۔ جو ہی حضرت اسامہ بن زید کو یہ دلدوز خبر ملی، وہ کچھ دوسرے صحابہ اکرام کے ہمراہ جرف سے مدینہ منورہ آ گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے رحلت فرمائی تو حضرت اسامہ بن زید پر قیامت بیت گئی، تاہم بڑے صبر و ضبط سے کام لیا اور بڑی سرگرمی سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تجہیز و تکفین میں شریک ہوئے۔ صحیح بخاری میں ہے کہ حضرت اسامہ ان صحابہ میں سے ایک تھے جن کو سید الانام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جسد اطہر قبر مبارک میں اتارنے کا شرف حاصل ہوا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کی خبر سن کر پورا لشکر جرف سے مدینہ آ گیا اور یہ مہم ملتوی ہو گئی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سری رائے خلافت ہوئے تو انہوں نے بیعت کے دوسرے ہی دن حکم دیا کہ جیش اسامہ تیار ہو کر اپنے منزل مقصود کی طرف روانہ ہو جائے۔ اس سے پہلے کہ لشکر جرف میں جمع ہو اور اس کی روانگی عمل میں آتی، جگہ جگہ سے عرب قبائل کے ارتداد کی خبریں متواتر مدینے آنے لگیں۔ ان خبروں سے عام مسلمان سخت تشویش میں مبتلا ہو گئے۔ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کا صدمہ ابھی تازہ تھا۔ اب جو انہوں نے کثیر التعداد عربوں کے ساتھ مل کر مسلمانوں کے خلاف مہم شروع کی تو ہر ایک کو اس کی پریشانی ہو گئی۔ انہی حالات کے پیش نظر بعض صحابہ اکرام نے حضرت ابوبکر صدیق کی خدمت میں عرض کی کہ جو آدمی اسامہ کے لشکر کے ساتھ جا رہے ہیں وہ مسلمانوں کے چیدہ اور منتخب افراد ہیں۔ ادھر فتنہ ارتداد جس صورت سے عرب میں پھیل رہا ہے اس کا بھی آپ کو بخوبی علم ہے۔ ان حالات میں جیش اسامہ کا مدینہ سے جانا مسلمانوں کی جمعیت کو منتشر کرنے کے مترادف ہے۔ بہتر یہی ہے کہ اس مہم کو کسی آئندہ وقت پر اٹھا رکھیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یقین اور استقامت کے نہایت بلند مقام پر فائز تھے۔ وہ یہ کبھی گوارا نہ کر سکتے تھے کہ جس مہم کو خود سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم روانہ ہونے کا حکم دے چکے ہوں اس کو روک لیں۔ انہوں نے جواب دیا، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، اگر مجھ کو یہ بھی گمان ہوتا کہ درندے مجھ کو اٹھا لے جائیں تو بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی تعمیل میں اسامہ کا لشکر ضرور بھیجتا۔ اگر بستیوں میں میرے سوائے ایک شخص بھی باقی نہ رہتا تو بھی میں جیش اسامہ کو ضرور روانہ کرتا۔ اس جواب کے بعد بنفس نفیس خود حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جرف تشریف لے گئے اور لشکر کو کوچ کا حکم دیا۔ لشکر چلنے لگا تو حضرت اسامہ گھوڑے پر سوار تھے اور صدیق اکبر پیادہ ساتھ ساتھ چل رہے تھے۔ ان کا کوتل گھوڑا حضرت عبد الرحمن بن عوف کے ہاتھ میں تھا۔ حضرت اسامہ نے عرض کیا، اے خلیفۃ الرسول، آپ بھی سوار ہو جائیں یا مجھ کو پیادہ پا چلنے کی اجازت دیں۔
ارشاد ہوا، نہ مجھ کو سوار ہونے کی ضرورت ہے نہ تم کو پیادہ پا چلنے کی، اگر میرے پاؤں چند لمحوں کے لیے راہ خدا میں خاک آلود ہو جائیں تو میری کیا شان جاتی ہے۔ غازی اللہ کی راہ میں جو قدم رکھتا ہے اس کے بدلے میں 700 نیکیاں نامہ اعمال میں لکھی جاتی ہیں، 700 گناہ معاف ہوتے ہیں اور 700 درجے بلند کیے جاتے ہیں۔ اس کے بعد صدیق اکبر نے جیش اسامہ کو مخاطب کر کے ایک خطبہ دیا اور ان کو جنگ کے لیے روانہ کیا۔ اس وقت سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کو 19 دن گزرے تھے۔ حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارض شام میں دور تک فاتحانہ یلغار کرتے ہوئے چند دن دمشق کے قریب ایک مقام المزح میں قیام کرنے کے بعد مدینہ منورہ روانہ ہوئے۔ اس مہم میں با اختلاف روایت 40 دن یا اس سے کچھ زیادہ عرصہ صرف ہوا، اور مدینہ روانہ ہونے سے پہلے حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فتح کی بشارت مدینہ منورہ بھیجی تو مسلمانوں میں خوشی کی لہر دوڑ گئی، کیونکہ یہ فتح نہ صرف سریہ موتا کا جواب تھی بلکہ تصغیر شام کی تمہید بھی تھی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مہاجرین اور انصار کے ساتھ مدینہ سے باہر نکل کر اس فتح مند لشکر کا پرجوش استقبال کیا۔ حضرت اسامہ مدینہ منورہ میں داخل ہوتے ہی مسجد نبوی میں گئے اور 2 رکعت نماز پڑھی، اس کے بعد گھر گئے۔ حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سید الانام صلی اللہ علیہ وسلم کو بے حد محبوب تھے، اس لیے حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر فاروق اور دوسرے تمام صحابہ کرام بھی ان کو بہت عزیز جانتے تھے۔ ذوالقعدہ 11 ہجری میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مرتد باغی قبائل کی سرکوبی کے لیے الابر تشریف لے گئے تو انہوں نے مدینہ منورہ میں حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا جانشین مقرر فرمایا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت اسامہ سے اس قدر لگاؤ تھا کہ اپنی اولاد پر بھی ان کو ترجیح دیتے تھے اور اپنے بچوں سے زیادہ ان کا وظیفہ مقرر فرماتے تھے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد خلافت کے نصف آخر میں جب فتنوں نے سر اٹھایا تو حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گوشہ نشینی اختیار کر لی، تاہم دل میں ہمیشہ ملک و ملت کی خیر خواہی کا جذبہ موج زن رہا، اس لیے وقتاً فوقتاً حضرت عثمان غنی کو تنہائی میں مفید مشورے بھی دیتے رہتے تھے، لیکن عملاً اور اعلانیہ کسی سرگرمی میں حصہ نہیں لیا۔ حضرت عثمان غنی کی شہادت کے بعد بھی وہ ان مارکہ آرائیوں سے بالکل الگ رہے جو حضرت علی کرم اللہ وجہہ اور امیر معاویہ کے مابین ہوئیں۔ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 58 ہجری میں وفات پائی۔ اس وقت وہ جرف میں مقیم تھے اور ان کی تدفین مدینہ منورہ میں ہوئی۔ اگرچہ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر بہت کم تھی، تاہم انہیں فیضان نبوی سے بہریاب ہونے کا کافی موقع مل گیا تھا، اس لیے علم و فضل کے اعتبار سے بڑے بلند مقام پر فائز ہو گئے تھے۔ ان سے 128 احادیث مروی ہیں۔ فضائل اخلاق کے لحاظ سے بھی حضرت اسامہ کا درجہ بہت بلند ہے۔ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت نے ان کو ایک مثالی مرد مومن بنا دیا تھا۔ اپنے ہر قول و فعل میں حضور پر نور کا اسوہ حسنہ پیش نظر رکھتے تھے، اس لیے لوگ بھی ان کے عمل کو اپنے لیے نمونہ سمجھتے تھے۔ اللہ تعالیٰ آپ سے راضی ہو، رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔